السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال وقال إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: أخبرني أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد أو المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، کتاب الرقاق کا باب نمبر 51 اور اس کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6099۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی: ما بین منکبی الکافر مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، یعنی جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 3 دن کی مسافت کے بقدر ہوگا، یعنی 3 دن مسلسل سفر کیا جائے، چلا جائے، اور وہ چلنے والا کون ہو؟ للراکب المسرع، وہ گھڑ سوار جو بہت ہی تیز دوڑنے والا ہو، یعنی یہ شخص گھوڑے پر سوار ہو
اور اس کی رفتار بھی انتہائی تیز ہو، اور وہ 3 دن مسلسل دوڑتا رہے اور چلتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ جہنم میں ایک کافر انسان کے 2 کندھوں کے بیچ میں ہوگا۔ یہاں 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے ان کے عذاب میں اور شدت پیدا ہوگی، جتنا جسم پھیلا ہوگا اتنا ہی وہ جسم جو آگ کے لپیٹے میں ہوگا زیادہ اذیت، درد اور تکلیف محسوس کرے گا۔ تو یہ جو کافر کے ساتھ ایک سلوک جو نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جہنم میں اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا، اور اتنا بڑھا دیا جائے گا جیسے ایک تیز رفتار گھڑ سوار 3 دن دوڑتا رہے، سفر کرتا رہے، تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اس فاصلے کے بقدر اس کا جسم 2 کندھوں کے بیچ بڑا ہوا ہوگا، تاکہ اس طرح انہیں اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ انسان کی کھال جو ہے یہ عذاب کو اور تکلیف کو محسوس کرتی۔ جب جسم کو پھیلا دیا جائے گا اس کی کھال سمیت، تو اتنی مقدار میں کھال جو ہے یقیناً وہ بہت زیادہ اذیت اور عذاب اور تکلیف محسوس کرے گی۔ تو چونکہ یہ عذاب زیادہ کھال کو تکلیف دے گا اور جسم کے پھیلاؤ کے ساتھ اس کی کھال بھی پھیل جائے گی، تو اس طرح جہنمی اور زیادہ درد اور تکلیف محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ان کی ایک چمڑی جل جائے گی تو اسے ہم دوسری چمڑی سے بدل دیں گے، اس کھال کی جگہ، اس چمڑے کی جگہ دوسری کھال لگا دیں گے۔ کیوں لگائیں گے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب اور چکھتے رہیں، تاکہ ان کی اذیت اثر نو شروع ہو جائے۔ اور یہ چمڑی اور یہ کھال اگر اتنی مقدار میں ہو کہ اس کے 2 کندھوں کے مابین اتنا فاصلہ جس کا حدیث میں ذکر ہے، تو یقیناً اس کی جو عذاب کی شدت اور خطورت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی اہل جہنم کے عذاب کی شدت کے مظاہر میں سے ایک ہے کہ کافر کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ وہ اور زیادہ عذاب کو جھیلے۔ اور اس حدیث کو یہاں لانے کا اصل مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا صفت النار ہے۔ کہ ذرا جہنم کی صفات اور احوال پر غور کرو۔ ایک انسان اگر جہنم میں داخل کیا جائے اپنے اصل جسم کے ساتھ، جو اس کا 5-6 فٹ کا جسم ہے، اور اربوں لوگ ہوں داخل ہونے والے، تو یہ جہنم کی وسعت کی ایک علامت اور دلیل ہے۔ لیکن اگر ہر شخص اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے اور 2 کندھوں کے مابین 3 دن کی مسافت کا فاصلہ کر دیا جائے تو پھر جسم یہ کس قدر پھیل جائے گا، اور یہ سارے جسم جہنم کے اندر ہوں گے، جس سے صفت النار واضح ہوتی ہے یہ جہنم کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، کہ یہ جو اربوں لوگ اس میں داخل ہیں، حالانکہ ان کے کندھوں کے مابین کتنا فاصلہ بھی ہے، اور پھر بھی وہ سارے جہنم میں سما چکے ہیں، تو یہ جہنم کی وسعت کی ایک دلیل سامنے آ گئی۔ تو اس حدیث سے مقصود کیا ہے؟ 2 چیزوں کا بیان، ایک جہنم کی حقیقت کتنی بڑی ہے،
اور اس کے باوجود لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، اور وہ حل بھی مزید حل بھی مزید کہے گی، یا اللہ اور بھیج اور بھیج اور بھیج، حتیٰ کہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور وہ حل بھی مزید پکار رہی، تو اللہ رب العزت اپنا قدم جہنم میں ڈالے گا، جس سے اس کے اطراف سبڑ جائیں گے، اور وہ قط قط کہے گی کہ بس بس کافی ہو گیا۔ تو یہ یعنی اس جہنم کے وسعت کے دلائل ہیں، اور یہ بھی کہ ایک کافر کے جسم کو اتنا بڑھا دیا جائے گا، تو اتنے بڑے بڑے جسم جو اربوں کی تعداد میں ہوں گے اور وہ جہنم میں سمائے ہوں گے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جہنم کتنی وسیع ہوگی اور اس کا حجم کتنا زیادہ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ جی آگے امام بخاری کی حدیث لائے ہیں سہل بن سعد کی روایت سے، اسحاق ابن ابراہیم اسحاق بن راہوے ہیں، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، اور یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ امام بخاری اپنے شیخ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، اور اس کے راوی سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لشجرۃ، جنت میں ایک درخت ہوگا، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، ایک سوار آدمی گھڑ سوار اس کے سائے میں چلے گا 100 سال، لا یقطعها، اور وہ اس درخت کو عبور نہیں کر پائے گا 100 سال چلنے کے باوجود، حالانکہ وہ تیز رفتار گھڑ سوار ہے، 100 سال اگر چلے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت میں ایک درخت کی بات ہے، یعنی صرف ایک ہی درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے سائے تلے چلنے سے بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ جنت کی حقیقت ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے اور اس کی نعمتیں کتنی لاجواب اور شاندار ہیں۔ ایک ہی درخت، یعنی بعض روایتوں میں اس درخت کا نام طوبہ ہے، یعنی طوبہ یا تو جنت کے ناموں میں سے ایک نام، یا طوبہ کا معنی بشارت، خوشخبری، یا پھر طوبہ یہ درخت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے سائے تلے چلنے کے باوجود وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ کیا جنت میں سایہ ہوگا؟ ایک معنی ظاہر تو یہ ہے کہ اس سے مراد درخت کے نیچے چلنا، اور اگر اس کا سایہ ہو تو وہ سایہ 100 سال تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود ختم نہیں ہوگا، کیونکہ سایہ بنتا ہے سورج سے، سورج کی دھوپ ہوتی ہے، اور جو چیز اس دھوپ کے سامنے آڑ بن جائے اس آڑ کا سایہ بن جاتا ہے، درختوں کا سایہ، کسی دیوار کا سایہ۔ مگر جنت میں سورج نہیں ہوگا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو جنت میں سورج نہیں ہوگا، تو یہ سایہ کیسے بنے گا؟ یا تو یعنی بالفرض اگر ایک چیز کا سایہ ہو تو اس سائے تلے 100 سال تیز رفتاری سے سفر کے باوجود وہ سایہ ختم نہیں ہوگا اگر ایک چیز کا سایہ ہو۔ یا پھر یہ ہے کہ جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے، ظل ممدود، مگر وہ سائے دنیا کی طرح نہیں ہیں کہ وہ سورج کے مقابلے میں بنے، بلکہ اللہ رب العزت بڑی راحت والے سائے خود ہی مہیا کرے گا، جن میں ٹھنڈک ہوگی، لطافت ہوگی، اور جن میں ایک بڑی خوبصورتی ہوگی، ایک خوبصورت منظر ہوگا، خوبصورت ماحول ہوگا۔ مقصود یہ ہے کہ جنت میں گرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لمبے لمبے سائے، وہ دھوپ کے مقابلے میں نہیں، یہ سورج کے مقابلے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردے وہ سائے جو
جنت میں اہل جنت کے لیے لطافت کا باعث بنیں گے، خوبصورتی کا باعث بنیں گے، ٹھنڈک اور تازگی کا باعث بنیں گے، اور کسی قسم کی گرمی کا، تھکن کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث جو ہے، جو پیچھے سند آپ نے پڑھی، اس میں ابو حازم جو سہل ابن سعد کے شاگرد ہیں وہی فرماتے ہیں، سند وہی ہے جو پیچھے گزر گئی، اسی سند کے ساتھ ابو حازم کہتے ہیں فحدثت به النعمان بن ابی عیاش، یہ حدیث میں نے نعمان کو بیان کی تو نعمان نے مجھے بتایا کہ اخبرنی ابو سعید ہے، یہ حدیث مجھے ابو سعید نے روایت کی، یعنی ابو حازم نے یہ حدیث سہل ابن سعد سے روایت کی، اور ابو حازم نے یہی حدیث جب نعمان ابن ابی عیاش اپنے ساتھی کو سنائی تو انہوں نے ان کے علم میں اضافہ کیا کہ یہ حدیث مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ تو اس سے یہ ایک نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ علم آگے بتانا چاہیے۔ ممکن آپ جس کو بتا رہے ہوں اس کے پاس کوئی اضافی علم ہو آپ کے لیے، وہ کچھ آپ کو اور فائدہ دے دے، آپ کے علم کو بڑھا دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رب مبلغ اولہ من سامع، بعض اوقات جس کو آپ پہنچا رہے ہیں وہ اصل سامع سے زیادہ اس کا حافظ اور واعی ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اضافی علم دے سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہ حدیث جو ابو حازم عن سہل ابن سعد ہے، انہوں نے یہ حدیث نعمان کو سنائی تو نعمان نے ان کے علم میں اضافہ کیا کہ جو حدیث آپ نے سہل سے سنی وہی حدیث میں ابو سعید سے سنی، اور اس میں کچھ الفاظ اضافی بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب کوئی حدیث دوبارہ لاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی، یا تو تعدد اسانید، اس حدیث کی کئی سندیں ہیں اور کئی سندیں حدیث کی تقویت کا باعث ہوتی ہیں، اس کی قوت میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں، یا پھر متن میں کوئی اضافی لفظ ہوتا ہے جو مزید فائدے کا باعث ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے۔ کیا ہے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ان فی الجنت لشجرۃ، جنت میں ایک درخت ہوگا، یسیر الراکب الجواد، جس میں چلے گا ایک تیز رفتار گھڑ سوار، پیچھے گھوڑے کا ذکر نہیں، راکب کا ذکر ہے۔ وہ راکب اونٹ کا راکب بھی ہو سکتا ہے، سوار اونٹ کا سوار بھی ہو سکتا ہے، اور جب گھڑ سوار وہ بھی تیز رفتار، تو یہ ایک علم میں اضافہ ہوگا۔ اب المزمر، یا وہ گھوڑا مزمر گھوڑا، مزمر ایک مخصوص گھوڑے کا نام ہے، یعنی جو گھوڑا جہاد کے لیے لوگ پالتے تھے تو بعض اوقات اس کی رفتار بڑھانے کے لیے کچھ دن وہ اسے بہت کھلاتے تھے اور دوڑاتے نہیں تھے، بہت کھلاتے تھے اس کو چارہ اور جو اس کے کھانے کی اشیاء، اس کو ایک مقام پر باندھا ہوا ہے اور کھلا رہے ہیں ہفتہ 10 دن 20 دن، اور بہت کھلانے کے بعد اس کو پھر نکالتے باہر اور پھر اس کو دوڑاتے، پسینے بہتے، اس کے جسم اس کا ہلکا ہو جاتا اور اس کی جو ایک رفتار اس میں اضافہ ہو جاتا۔ تو ایسے گھوڑے میدان جہاد اور سفر جہاد کے لیے بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ بہت کھلانے سے بدن میں قوت پیدا ہو گئی، اور بہت کھلانے کے بعد دوڑانے سے اور بہت زیادہ پسینہ بہنے سے جسم میں ہلکا پن آ گیا۔ تو یہ جواد مزمر گھوڑا جو اس طرح اس کی رفتار، اس کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس روایت میں ایک اضافی علم ہے کہ وہ سوار کوئی عام سوار نہ ہو، بلکہ ایسے گھوڑے کا سوار ہو جو تضمیر کی وجہ سے، مزمر ہونے کی وجہ سے بڑا قوی ہو چکا ہو اور تیز رفتار ہو چکا ہو، تو وہ سوار چلے 100 عام 100 سال لا ما یقطعها، اور 100 سال چلنے کے باوجود اس کو ختم نہ کر سکے،
وہ درخت اور وہ سایہ ختم نہ ہو، اتنا بڑا وہ جنت کا درخت ہے۔ تو اس حدیث سے مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے کہ ایک درخت ہی اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے مسلسل دوڑنے سے، اور دوڑنا بھی گھوڑے پر بیٹھ کر، اور گھوڑا بھی وہ جو تضمیر شدہ ہو، بہت ہی قوی، طاقتور اور بڑا برق رفتار، 100 سال دوڑیں تو وہ درخت ختم نہ ہو، تو یہ اس جنت کی وسعت اور عظمت کی دلیل ہے۔ تو جنت بھی اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جو اللہ نے پیدا کیا، اور بہت ہی بڑا۔ جہنم بھی بڑی وسیع، جس کو اللہ نے تنگ کیا اپنا قدم اس میں ڈال کر، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بھیجے گا بھیجے گا بھیجے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو آخر میں بھیجا جائے گا اس کو اس زمین کے برابر اور 10 گنا اور جنت کا ٹکڑا الاٹ کیا جائے گا، پھر بھی جنت ختم نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جنت کو سکیڑنے کے لیے اپنا قدم اس میں داخل نہیں کرے گا۔ اس سے اللہ کی رحمت سکڑ جائے گی، بلکہ اللہ کی رحمت وہ ارحم الراحمین، ینشئ اللہ لا خلقا آخر، اللہ تعالیٰ اس بقیہ جنت کو بھرنے کے لیے اسی وقت ایک مخلوق پیدا کرے گا، اسے جنت میں آباد کرے گا، تب وہ جنت بھرے گی۔ تو یہ 2 گھر جنت اور جہنم کتنے وسیع ہیں کہ اس وسعت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور یہ بھی حدیث اس وسعت کی دلیل ہے کہ ایک ہی درخت، اس کے سائے تلے اگر 100 سال تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو وہ ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جی۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر۔ جی یہ حدیث پیچھے گزری ہے، ابھی کل یا پرسوں میں پڑھی، جس کے راوی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حدیث امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی بڑی ایک شان اور برتری کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ کس قدر نوازے گا، تو اس حدیث میں امت محمدیہ کی ایک فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کے فضائل اور تمیزات اور خصائص بہت سی احادیث میں بیان ہے، جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان نحن الآخرون السابقون، ہم وہ امت ہیں جو باعتبار زمانہ سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے روز جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے۔ یعنی ہمارا زمانہ دنیا میں سب سے آخری ہے، مگر روز قیامت سب سے پہلے جنت میں امت محمدیہ داخل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں باقی امتیں داخل ہوں گی۔ تو یہ برکات اور فضائل امت محمدیہ کے، تو ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے لیدخلن جنت من امتی 70 او 700 الف، داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ یہ لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ دونوں اس معنی میں کہ شدت میں اضافے کا باعث ہیں، ضرور بضرور داخل ہوں گے میری امت میں سے 70,000 یا 700 الف یا 7 لاکھ۔ لا يدري ابو حازم ایہما قال، یہ شک ابو حازم کو جو حدیث کا راوی ہے، جو سہل ابن سعد کا شاگرد ہے، اسے یہ شک ہے کہ 70,000 کا یا 7 لاکھ کا ہے۔ اور یہ بھی جو محدثین ہیں ان کی امانت کی دلیل ہے کہ انہوں نے پوری ایک امانت کا حق ادا کیا کہ سہل ابن سعد نے حدیث مجھے سنائی، لیکن مجھے بھول سا رہا ہے، شک سا ہے
کہ انہوں نے 70,000 کہا یا 7 لاکھ کہا. اور وہ داخل کیسے ہوں گے؟ متماسکون، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے. آخذ بعضهم بعضا، بعض نے بعض کو پکڑا ہوگا. لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، جو ان میں سے پہلا شخص ہے وہ داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک آخری شخص داخل نہ ہو جائے. مراد یہ کہ سب اکٹھے داخل ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے، جسم سے جسم کو ملائے ہوئے، تھامے ہوئے، اور اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. جو سب سے آگے ہوگا اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک سب سے آخری داخل نہ ہو جائے. تو مل کر اکٹھے داخل ہوں گے. اور ان کی ایک شان یہ بھی ہے، ایک تمیز ان کا یہ بھی ہے کہ وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور منور ہوں گے. تو یہ اس امت کے خصائص میں سے اتنی تعداد کے لوگ، یعنی بعض حدیث میں یہ وہی 70,000 ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا، نہ ان کو عذاب دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں. اور چونکہ نبی علیہ السلام نے اس تعداد میں اضافے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی کر لی تھی. اور صحیح حدیث کے مطابق ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور، اس طرح 49 لاکھ کا حصہ بن جاتا ہے. 49 لاکھ افراد اس امت کے وہ ہوں گے جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے، ایک دوسرے کو تھامے ہوئے، اور ان کے چہرے روشن ہوں گے 14ویں کے چاند کی طرح. اور ایک حدیث میں قلوبہم علی قلب واحد، یہ اول زمرہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے. معنی ان کے عقیدے میں، ان کے عمل میں، ان کے منہج میں بالکل وحدت اور یکسانیت ہوگی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہ علامت عہد الحدیث کی ہے. عہد الحدیث مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ان کا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک جیسا عمل ہے، ایک جیسی نماز ہے، ایک ہی منہج ہے. تو قلوبہم علی قلب رجل واحد ہے. حالانکہ وہ تعداد میں لاکھوں ہیں، مگر ان سب کے دلوں میں ایسی یکسانیت ہے کہ لگے گا ایک ہی شخص کا دل ہے. اور اس کے برخلاف اہل بدعت، ان میں ہزاروں اختلافات ہیں. مشرق میں بدعتی شخص کچھ اور نہج کا ہوگا، مغرب میں کچھ اور نہج کا ہوگا، عربی ہے تو وہ کچھ اور ہوگا، عجمی ہے تو وہ کچھ اور ہوگا، گورا ہے تو کچھ اور ہوگا، کالا ہے تو کچھ اور ہوگا. یہ تنوع اور یہ اختلاف یہ حق کی علامت نہیں ہے، گمراہی کی علامت ہے. اور یہ زمرہ، یہ اول زمرہ تالج الجنت، جنت میں داخل ہوگا، یہ اس کی علامات ہے. ایک دوسرے کو تھامے ہوئے، جیسے دنیا میں یگانگت تھی، وحدت تھی، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی فکر، ایک ہی منہج، آج بھی وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے. اور اللہ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں بھی یگانگت اور وحدت کے منہج پر تھے. ایک ہی عقیدہ تھا، ایک جیسا عمل تھا، ایک ہی سوچ تھی. اور آج اللہ نے انہیں یہ صلاح دیا کہ جنت میں سب سے پہلے پہنچا دیا اسی وحدت اور یگانگت کے ساتھ کہ ان کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے اور ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، تاکہ دنیا پہچان لے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا دنیا میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ عقیدہ، منہج، خلق ایک ہی جیسے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس وحدت کی توفیق عطا فرما دے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال
أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں سہل بن سعد کی روایت سے. وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان اہل الجنہ لیتراءون الغرف فی الجنہ کما تراءون الکوکب فی السماء، کہ اہل جنت دیکھیں گے کمرے جنت کے اندر ہی، یعنی یہ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں ہوں گے. تو کچھ اہل جنت لیتراءون دیکھیں گے الغرف کمرے، کہاں؟ فی الجنہ جنت میں، کما تراءون الکوکب فی السماء، جیسے آج تم زمین پر کھڑے آسمان کے ستارے دیکھتے ہو. یعنی زمین پہ کھڑا انسان آسمان کے ستارے دیکھتا ہو تو وہ کتنی بلندی پر ہیں وہ ستارے، کتنا فرق ہے، یعنی ہزاروں میلوں کا فرق ہے. یہ شخص زمین پہ کھڑا ہے اور ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں، کتنی بلندی ہے، کتنا فرق ہے زمین اور آسمان کے ستاروں کے بیچ میں، کتنا فاصلہ ہے. یہ فاصلہ جنت میں بھی ہوگا. بعض لوگ جنت میں کھڑے ہوں گے اور جنت کے اندر ہی اپنے اوپر کمرے دیکھیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں. اتنا فرق ہوگا، یعنی جنتی یہ بھی ہیں جنتی وہ بھی ہیں، مگر یہ جنتی کس قدر نیچے ہیں اور وہ جنتی کس قدر اوپر ہیں. یہ ہے فرق مراتب اور فرق منازل. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی جنت میں یہ درجات کا تفاوت رکھے گا، کچھ نیچے کچھ اوپر، اور جو نیچے ہوں گے ان میں کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی، وہ بھی انتہائی خوش ہیں. اور جو اوپر ہیں ان میں کوئی کبر نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کوئی غرور یا فخر نہیں ہوگا. یہ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں. بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ جنتی آپس میں ملیں گے، جن کے درجات اوپر ہوں گے ان کا لباس بڑا فاخر اور شاندار ہوگا، اور جو نیچے ہوں گے ان کا لباس ان کے مقابلے میں ہلکا ہوگا. تو نیچے والے ہلکے لباس والے جب ان کا یہ عالی قدر لباس دیکھیں گے تو ان کے دل میں اس لباس کی خواہش ہوگی، تو اللہ ان کے اس ہلکے لباس کو اسی وقت اس سے بھی اعلیٰ لباس میں تبدیل کر دے گا. یعنی کوئی حسرت نہیں ہے جنت میں، کسی قسم کا افسوس نہیں ہے جنت میں. ان فرق مراتب کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کو انتہائی خوشیاں عطا فرمائے گا. ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جنتی جو اوپر ہیں اتنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بلکہ صحابہ نے یہ سوال کیا، ایک اور حدیث میں ہے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک مناظر الانبیاء، لگتا ہے کہ یہ ٹھکانے انبیاء کے ہوں گے. یعنی جنتی یہ بھی ہیں جنتی وہ بھی ہیں، اتنا فرق جیسے زمین اور آسمان کے ستاروں کے مابین فرق ہے. یہ ٹھکانے تو انبیاء کے لگتے ہیں، اتنے اونچے وہی ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دو اوصاف تھے، دو خوبیاں تھیں. ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور دوسرا نبیوں کی ہر بات کی تصدیق کرنا. یہ دو، ایمان اور تصدیق، یہ ان کا جوہر حیات تھا. اللہ تعالیٰ پر قوی ایمان، اس کی توحید پر ایمان، ربوبیت پر، الوہیت پر، اس کی اسماء و صفات پر ایمان، سچا اور پختہ ایمان. کوئی اس میں لغزش نہیں، کوئی اس میں کمزوری نہیں، ضعف نہیں، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. اور تصدیق جازم دوسری خوبی ان کی، مرسلین کی تصدیق کہ مرسل جو اللہ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لایا وہ سب سچ اور حق ہے. ہم جس نبی کی امتی ہیں وہ نبی اللہ کی طرف سے دو چیزیں لائے، قرآن اور حدیث. اس کی پوری تصدیق، یہ ایمان جازم، تصدیق پختہ.
ایسی تصدیق جو ہر شبہ اور شہوت کا ازالہ کر دے، تمام شبہات کو دھو ڈالے، وہ بندہ ایسی تصدیق پر قائم اور فائز ہے کہ کوئی شک نہیں، کوئی حدیث سنے، کوئی حدیث پڑھے، کوئی قرآن کی آیت پڑھے، اس کی تصدیق پہلے ہی موجود ہوگی، سچ اور حق ہے، کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو۔ تو جن کے ایمان شبہات سے پاک ہیں، شکوک سے پاک ہیں، قیل و قال سے پاک ہیں، فلاں کی سن لو اور فلاں کی سن لو، نہیں، وہ اسی نقطے پر قائم ہے کہ اللہ پر ایمان اور نبی کی تصدیق، اس کی اتباع اور اس کی تصدیق جازم۔ اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اوپر اپنے گھر دیکھیں گے، کمرے اور ٹھکانے دیکھیں گے آسمان کے ستاروں کی مانند، یہ ان لوگوں کے گھر ہیں جن کے اندر یہ دو اوصاف موجود تھے، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وصدق المرسلین، اور انبیاء کی تصدیق کرنا۔ نبی نے جو فرمایا حق ہے، جو حدیث سنی پڑھی حق ہے، جو قرآن کا حصہ سنا اور پڑھا حق، حق کی حق، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ تو ایسی پختہ تصدیق تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے والی، شہوات کی کمر توڑنے والی، کہ وہ انسان پوری طرح نبی کی تعلیمات کا تابع ہے اور قطعاً اپنی خواہشات کو مقدم نہیں کرتا، نہ کسی اور کی بات کو نبی کی حدیث پر مقدم کرتا ہے، نہ کسی کے قول کو، نہ کسی کے رائے کو کتاب و سنت پر مقدم کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا شرف ہے جن کو اللہ رب العزت یہ ٹھکانے اور یہ مقامات عطا فرمائے گا۔ تو حدیث کیا ہے سہل بن سعد کی کہ بعد یعنی اہل جنت دیکھیں گے کمرے، منازل، محلات اپنے اوپر جنت میں، جیسے آج زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے۔ اس قدر جو فرق مراتب ہوگا، جیسے زمین اور ستاروں میں فرق ہے، اس طرح یہ فرق یعنی بعض اہل جنت اور بعض اہل جنت میں ہوگا، اس قدر وہ اونچے ہوں گے۔ تو پچھلی جو حدیث گزری اس کی طرح یہاں بھی جو سہل کے شاگرد ہیں، عبدالعزیز کہتے ہیں، ان کے والد ابو حازم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نعمان کو بیان کی، جیسے پیچھے گزرا، تو انہوں نے مجھے اور علم میں اضافہ کیا۔ نعمان نے کیا کہا؟ اشہد ان سمعت ابا سعید، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے ابو سعید خدری سے بھی سنی، ویزید، اور اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں وہ، یعنی ایک اور علم دے دیا۔ سند کا تنوع تو آ ہی گیا جو مزید پختگی کا باعث بنا، اور کچھ الفاظ اور زیادہ مل گئے نبی علیہ السلام کے، جو زبان سے موتی گرتے تھے ان الفاظ کی صورت میں، تو کچھ اور ہم کو علم حاصل ہو گیا۔ ہو گیا کما تراؤن الکوکب الغارب فی الافق الغربی والشرقی، یعنی پیچھے کیا گزرا ہے کہ اہل جنت دیکھیں گے اپنے اوپر کمروں کو، محلات کو، جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں۔ وہ ستارہ کہیں بھی ہو، لیکن دوسری حدیث میں کیا ہے؟ جیسے زمین والے اس ستارے کو دیکھتے ہیں جو مغرب یا مشرق میں غروب ہونے کے قریب ہو۔ الغارب غروب سے غروب ہونے کے قریب ہو، فی الافق الغربی والشرقی، مغربی یا مشرقی کنارے میں، وہ ستارہ اور دور نظر آتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو تو اس کی روشنی کم نظر آتی اور بعد اور بڑھ جاتا، دوری اور بڑھ جاتی۔ تو اس حدیث میں ایک اضافی فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو فرق مراتب ہے اہل جنت کا، اس حدیث میں وہ اور بڑھ گیا۔ ایک ستارہ وہ جو آپ اپنے سر پہ دیکھتے ہیں اوپر، وہ قریب نظر آتا ہے، اور ایک ستارہ وہ جو مشرقی افق یا مغربی افق میں غروب ہونے کے قریب ہو کہ اس کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ اور دور محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اتنی دوری پر وہ محلات ہوں گے اور اتنا فرق مراتب ہوگا کہ جیسے زمین والے
مشرقی یا مغربی افق میں غروب ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہیں، اس طرح جنت والے اپنے اوپر اتنی فاصلے اور اتنی دوری پر محلات کو دیکھیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ جو فرق مراتب ہے، اس کے باوجود اہل جنت کے دلوں میں کوئی نہ کینہ، نہ بغض، نہ کوئی حسرت، نہ کوئی افسوس، بلکہ اللہ رب العزت اسی وقت ان کے جو نعمت کی جو قدر قیمت کو بڑھا دے گا۔ اگر نیچے طبقے والے اوپر کے طبقے والے کو دیکھیں گے اور ان کے اندر خواہش ہوگی یہ ہمیں بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کر دے گا۔ تو جنت میں حسرت نام کی کوئی چیز نہیں، غم اور افسوس نام کی کوئی چیز نہیں، نہ دلوں میں کینہ، نہ حسد، نہ بغض، بلکہ ایک اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگی، اور خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے۔ جی۔ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي۔ جی یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تبارک و تعالی لأهون أهل النار عذابا یوم القیامہ، حدیث قدسی ہے کہ کل جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس شخص کو جو اہون اہل النار عذابا، جو اہل النار میں جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا، جو جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب احادیث میں کئی طریقوں سے وارد ہے۔ بعض احادیث میں یعنی ہلکے عذاب میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے صرف، اور بعض احادیث میں شراکان، دو تسموں کا ذکر بھی، یعنی دو جوتے پاؤں میں، اور کچھ ایسے جہنمی ہوں گے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے آگ کے، بلکہ صرف تسمے بندھے ہوں گے، اور کچھ ایسے جہنمی بھی ہوں گے جن کے پاؤں کے نیچے جہنم کے دو کوئلے ہوں گے، باقی جسم آگ سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ اہون اہل النار عذابا، ہلکے عذاب والے، تو اللہ رب العزت سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے کہے گا قیامت کے دن لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، اگر یہ پوری زمین میں جو کچھ ہے یہ سب تمہارا ہوتا، جو کچھ ہے یہ زمین کی حرالیاں، پانی، خشکی، تری، جانور، پانی کے، خشکی کے، سونا، چاندی، پیٹرول، جو بھی ہے، کیا تم وہ سب کچھ اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیتے؟ جب تم دنیا میں موجود تھے، زندہ تھے، پوری زمین تمہیں مل جاتی، یہ زمین کی دولتیں، ثروتیں تمہاری ہو جاتی، تو کیا تم یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے؟ یہ سب کچھ لے لیا جائے اور مجھے اس عذاب سے بچا لیا جائے۔ عذاب بھی کیسا؟ سب سے ہلکا، یہ دو کوئلے آگ ٹانگ کے نیچے پڑے، پاؤں کے نیچے پڑے، سب سے ہلکا، ایسا تم کر سکتے تھے؟ فیقول نعم، کہے گا کہ ہاں۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردت منک اہون من ھذا وانت فی صلب آدم، میں نے تم سے اس سے بھی ہلکا چاہا، اس سے بھی ہلکا چاہا، یعنی کہاں پوری زمین، اور اس کو خرچ کر دینا عذاب سے بچنے کے لیے، زمین کی دولتیں خرچ کر دینا عذاب سے بچنے کے لیے۔ آج تم تیار ہو، تو میں نے تم سے اس سے ہلکا چاہا تھا، اس سے ہلکا ارادہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب کہ تم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے،
اللہ تشرک بی شیئا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، فابیت وہ تو نے انکار کر دیا، الا ان تشرک بی اور تم نے شرک کیا میرے ساتھ۔ صرف ایک دل کے عقیدے کی بات تھی اور اس عقیدے پر عمل استوار کرنے کی بات تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، وہ تو نے مانا نہیں، وہ تو نے قبول نہیں کیا۔ اور آج تم یہ کہتے ہو کہ پوری زمین اگر مجھے مل جاتی تو اس عذاب سے بچاؤ کے لیے میں ساری خرچ کر دیتا، اور عذاب بھی کیا، 2 کوئلے پڑے ہوئے ہیں پاؤں کے نیچے۔ تو وہ لوگ جن کے پورے جسم عذاب میں ڈوبے ہوں گے اور جسم بھی بڑے جو ہزاروں میل کے فاصلے پر پھیلے ہوں گے، ان کے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کیا کچھ کرنے کو تیار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے پناہ میں رکھے۔ ایک وضاحت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے ہلکا ارادہ کیا تھا، اس سے ہلکی چیز کا۔ آج تو دنیا خرچ کرنے پر تیار ہے، اردت منک اہون من ھذا، میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز کا ارادہ کیا تھا، ہلکی چیز چاہی تھی، اور وہ یہ کہ میرے سے شرک نہ کرو، اور تو نے انکار کر دیا۔ یہ ارادہ کرنا اور چاہنا، یہاں پر ارادے سے مراد ارادہ شرعی ہے، ارادے سے مراد ارادہ شرعی ہے جس کا لوگوں نے انکار کیا۔ ان ارادے کے 2 قسمیں، ارادہ قدریہ، ارادہ شرعیہ۔ ارادہ قدریہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی سر منہ تجاوز اختیار نہیں کر سکتا، جو اس کی تقدیر کے فیصلے۔ یہ ارادہ شرعیہ کہ میری شریعت میں تجھ تک یہ حکم پہنچا کہ شرک نہ کرنا میرے ساتھ، اور تو نے شرک کیا، اس کا انکار کیا۔ ارادہ شرعیہ کا انکار کرنے والے بے تحاشا لوگ موجود ہیں، مگر ارادہ قدریہ کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں وہی کچھ ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التی لا یتجاوزها بر ولا فاجر، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کی جن سے کوئی تجاوز اختیار نہیں کر سکتا، نہ کوئی نیک نہ کوئی برا۔ یہ کلمات کلمات قدریہ ہیں جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، کتنے گھونٹ پانی پیے گا، یہ ارادہ قدری ہے، اور اس میں کوئی تجاوز اختیار نہیں کر سکتا۔ کب مرے گا اور کہاں مرے گا، جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو لکھا ہے، اس کے مطابق ہوگا۔ کون صحت مند ہوگا، کون بیمار ہوگا، یہ تقدیر کے فیصلے اس کے مطابق ہوگا۔ کس کو تجارت میں نفع ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، یہ سب تقدیر کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، اور کوئی بندہ ان سے تجاوز اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جو حدیث میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابن آدم میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز چاہی تھی، میرا ارادہ اس سے ہلکا تھا، آج تو پوری زمین خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے ہلکا میں نے چاہا، ارادہ کیا کہ تو بس شرک نہ کر میرے ساتھ، میری توحید کو مان لے، وہ تم نے مانا نہیں۔ اور آج تم کہتے ہو کہ اگر زمین بھی مل جاتی تو اس عذاب سے بچاؤ کے لیے میں وہ زمین بھی خرچ کر دیتا۔ ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ قدریہ نہیں ہے۔ ارادہ شرعیہ کے لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے لوگ نماز پڑھیں، نہیں پڑھتے، اللہ چاہتا ہے لوگ زکوٰۃ دیں، نہیں دیتے لوگ، جس کی ان کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی چاہت اور اس کا ارادہ کہ فلاں شخص فلاں وقت مرے گا، اس کا کوئی نہ انکار کر سکتا، نہ اس سے کوئی تجاوز اختیار کر سکتا۔ اسی وقت اس کی موت آئے گی جو وقت اللہ نے لکھا، اسی مقام پر موت آئے گی جو مقام اللہ نے لکھا، ایک سر منہ اسے انحراف نہیں کر سکتے۔ تو ارادہ شرعی ہے، نہ کہ ارادہ قدری ہے۔ جی قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير قلت وما الثعارير قال الضغابيس وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار قال نعم۔ یہ حدیث
سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یخرج من النار بالشفاعۃ کأنہم الثعاریر، لوگ نکلیں گے جہنم سے بالشفاعت، شفاعت کی وجہ سے، شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکلیں گے. جہنم میں اللہ ان کو جلائے گا اور پھر شفاعت کی برکت سے وہ نکلیں گے. کأنہم الثعاریر، جب وہ نکلیں گے تو وہ گویا ثعاریر ہیں. یہ ثعاریر ثعرور کی جمع، جیسے عصفور کی جمع عصافیر، ثعرور کی جمع ثعاریر. اور ثعاریر یہ چھوٹے جو ککڑی یا کھیرے ہوتے ہیں چھوٹے، اور وہ خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں تو پھر اور وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، بالکل باریک تنکے کی طرح ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ جہنم میں جلائے جائیں گے، یہ موحدین جو خطا کار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مشیت سے ان کے گناہوں کی سزا دے گا. پھر میں ان کی شفاعت کروں گا اور وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اور جب وہ نکالے جائیں گے تو کأنہم الثعاریر، گویا وہ ثعاریر ہوں گے، یعنی سوکھے کھیرے یا سوکھی ککڑی ہوں گے. اور وہ بھی جو سب سے چھوٹی سائز کی ہو، چھوٹی یعنی سائز کی ککڑی ہو، چھوٹے سائز کا کھیرا ہو، وہ بھی خشک ہو جائے تو جہنم سے اس طرح نکلیں گے. اور ثعاریر کا ایک معنی یہ بھی ایک بوٹی جو صحرائی زمین میں اگتی ہے اور وہ اونچائی کی طرف نہیں جاتی بلکہ زمین میں پھیلتی ہے. تو اس طرح ان کے نہ وہ قد ہوں گے، نہ وہ اس طرح نظر آئیں گے، بلکہ اس بوٹی کی طرح وہ زمین سے لگے ہوں گے. اس قدر جہنم کی آگ ان کو جلا چکی ہوگی اور ان کے جسموں کو ختم کر چکی ہوگی کہ وہ اس بوٹی کی مانند نیچے پڑے ہوں گے جہنم سے نکل کر، اور اللہ ان کو اگائے گا، جیسا کہ آگے احادیث آ رہی ہیں. یہ حدیث شفاعت ہے، وہ شفاعت حق ہے، اور ہم اس پر آگے یعنی بات کریں گے. آگے احادیث شفاعت کی آ رہی ہیں جہاں تفصیلی بات ہو سکتی ہے. تو اس حدیث میں شفاعت کا حق ہونا ثابت ہوا اور جہنم کی صفت سامنے آ گئی کہ جہنم لوگوں کو جلائے گی، اس قدر جلائے گی کہ ان کے جسم ختم ہو جائیں گے اور ان کے جسم ثعاریر کی مانند ہو جائیں گے. جب وہ نکالے جائیں گے شفاعت کی برکت سے تو ثعاریر کی مانند ان کے جسم ہوں گے، یعنی سوکھے کھیرے یا ککڑی کی مانند انتہائی باریک تنکے کی طرح. قلت ما الثعاریر، میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ ثعاریر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الزغابیس. ثعاریر کا معنی زغابیس، معنی وہی ہے سوکھے کھیرے یا وہ بوٹی جو پیچدار زمین پر پھیلتی ہے، جو اوپر نہیں اٹھتی، اس کا قد نہیں ہوتا، قامہ نہیں ہوتا، بلکہ زمین پر پھیلتی ہے. تو شیخ نے کہا کہ ثعاریر سے مراد زغابیس. وکان قد سقط فمہ، اور شیخ کا منہ گر چکا تھا. یہ منہ گرنے سے مراد دانت جھڑ چکے تھے. یعنی اس میں جب شیخ سے میں نے یہ بات کی تو ان کے دانت یعنی نہیں تھے، منہ میں دانت ان کے جڑے ہوئے تھے. تو وہ زغابیس جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کر سکے. جب دانت جڑے ہوں، جھڑ جائیں اور منہ خالی ہو جائے تو سین کا مخرج صحیح نہیں ہوتا، بلکہ سین سا کی طرح نکلتا ہے وہ مخرج. تو شیخ نے بھی زغابیس یعنی گویا سا کے ساتھ کہا، حالانکہ یہ سین کے ساتھ ہے. تو ان کے چونکہ دانت جڑ چکے تھے تو وہ سین کا صحیح مخرج ادا نہ کر سکے اور سین کی جگہ سا بول گئے. یعنی یہ محدثین کی امانت کہ انہوں نے پوری بات ہم تک پہنچا دی. اور جب یہ باتیں ان کو یاد ہیں تو حدیث کس قدر یاد ہوگی جو اصل ہے. تو یہ حدیث کی مضبوطی اور صحت کی دلیل. فقلت لعمر بن دینار، یہ حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے کہا، ابا محمد ان کی کنیت ہے، اے ابو محمد، سمعت جابر بن عبداللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج بالشفاعۃ من النار، کہ آپ نے جابر سے یہ بات سنی، یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہوں کہ لوگ شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکلیں گے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے جناب جابر سے.
یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ حماد عمر بن دینار سے، کہ جابر سے یہ حدیث سنی آپ نے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یخرج بالشفاعۃ من النار، کہ لوگ شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکلیں گے. فقال نعم، تو انہوں نے بات کو موقع اور پختہ کر دیا کہ جی ہاں، یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے. تو انہوں نے تأکد کیا، اور جناب جابر نے ان کی موافقت میں جواب دیا کہ یہ حدیث برحق ہے، اور خود میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنی ہے. وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين.